الیکشن کی رات 12:30-1 بجے کا ٹائم ہوگا. تو میری اس وقت 180H کے اندر جو کہ نون لیگ کا ہیڈ کوارٹر ہے, یہاں پہ مریم نواز, نواز شریف, یہ سارے اکٹھے وہیں پہ تھے. تو اس وقت مجھے وہاں سے ایک بندے کی میری فون پہ بات ہوئی جو کہ میاں صاحب, اگر ایک وہ بڑا سا ہال تھا تو وہ میاں صاحب کے سامنے کھڑا ہوا تھا. اچھا. اور وہ مجھ سے فون پہ بات کر رہا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا کیا ماحول ہے؟ انہوں نے کہا ہار گئے ہیں. میں نے کہا کون ہار گئے ہیں؟ مطلب ہار گئے ان سینس کہ پارٹی ہار گئی, میاں صاحب ہار گئے. تو میں نے کہا وہ ابھی تو کلیئر نہیں ہوا. انہوں نے کہا نہیں, سانو پتہ لگ گیا, مانسیرا تو بھی ہار گئے تو لاہور تو بھی ہار گئے. ناظرین, الیکشن کو 1 سال گزر گیا ہے. 8 فروری بھی گزر گیا, آج 11 فروری ہو گئی ہے. الیکشن میں کیا کیا گیا, کس طرح سے عوامی مینڈیٹ کو چوری کیا گیا, چوروں کو اقتدار کی کرسیوں پہ بٹھا دیا گیا, اس کے اوپر منصور علی خان کی گفتگو آپ ملاحظہ کر چکے ہیں. منصور علی خان کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے پاس کھڑے شخص نے کہہ دیا تھا کہ نواز شریف اپنی دونوں سیٹس ہار چکے ہیں. اس کے باوجود لاہور کی سیٹ پہ نواز شریف کو وکٹری دلائی گئی اور نواز شریف آج جیتے ہوئے ہیں. الیکشن کی دھاندلی کے اوپر کاشف عباسی نے ایک رپورٹ شو میں پیش کی, جس کے بعد کاشف عباسی کو پروگرام سے ہٹا دیا گیا ہے. اس وقت کاشف عباسی پروگرام نہیں کر رہے. ان کے بارے میں اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہیں 2 ہفتے کی چھٹی پہ بھیج دیا گیا ہے. انہوں نے کیا رپورٹ پیش کی جس کے بعد ان کے شو کو بند کر دیا گیا, ہم اس رپورٹ میں سے کچھ گفتگو آپ کو سناتے ہیں. پٹن نے 8 فروری کے الیکشنز پر اپنی ایک رپورٹ جاری کی. اس کا عنوان انہوں نے وار آن ووٹرز, یعنی ووٹرز کے خلاف جنگ, اس کو قرار دیا ہے. اس رپورٹ میں لکھا 8 فروری کو مینڈیٹ عوام کا چوری کیا گیا اور بہادری سے اسے قائم بھی رکھا گیا. رپورٹ کہتی ہے کہ غیر معمولی دھاندلی والے عام انتخابات کے نتیجے میں آئین کے ڈھانچے اور روح کو مسخ کرنا, عدلیہ کو زیر کرنا, میڈیا, آزاد صحافیوں اور سوشل میڈیا کو دبانا اور ہراساں کرنا, یہ عام ہو گیا. اس کے بعد سرگرم کارکنان اور سیاسی کارکنوں کا اغوا ملک میں آمریت کو مزید آگے بڑھاتا نظر آتا ہے. جو خامیاں انہوں نے الیکشنز کی بتائیں, انہوں نے کہا ای سی پی ستمبر 2024 تک اپنی ویب سائٹ پر انتخابی نتائج کے فارم تبدیل کرتی رہی. نظیر, آپ نے یہ گفتگو ملاحظہ کی, کاشف عباسی نے فیکٹس بتایا تو انہیں شو سے ہٹا دیا گیا. پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کو چوری کیے 1 سال گزر چکا ہے. عوام نے ووٹ دیا عمران خان کو, پاکستان تحریک انصاف کو, لیکن عوامی مینڈیٹ کی قدر نہیں کی گئی. عوامی مینڈیٹ کو چوری کر کے کسی اور کے حصے میں ڈال دیا گیا اور لوگوں کو اقتدار کی کرسیوں پہ بٹھا دیا گیا ہے. آج پاکستان کے حالات کیا ہیں, عوام کے لیے کیا سہولیات ہیں, کیا مہنگائی کم ہو گئی ہے, پاکستان کے حالات بہتر ہو گئے ہیں؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو گیا. اگر ناجائز تجاوزات کو ہٹایا جا رہا ہے, اگر قذافی اسٹیڈیم کو بہتر کر دیا گیا ہے, کیا اس سے عام پبلک کو کوئی ریلیف ملا ہے, کیا اس سے عوام کی مشکلات کم ہوئی ہیں؟ تک کچھ بھی نہیں ہوا. سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ عوام کو کیا مل رہا ہے. جہاں پر قذافی اسٹیڈیم کی تعمیر پہ کام کیا گیا, یہ اس وقت بہت مناسب ہوتا جب عوام کے لیے مہنگائی کو کم کر دیا گیا ہوتا. یہ ساری چیزیں کسی بھی ملک کے اندر اس وقت کی جاتی ہے جب عوام کو بنیادی سہولیات جو ہے میسر ہوں. اس کے بعد اگر ملک ترقی کر رہا ہو, ملک کی شاہراہیں بہتر ہوں, ملک کے اندر بڑے بڑے پروجیکٹس لگ رہے ہوں تو اچھا بھی لگتا ہے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ جہاں پر لوگ غربت کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں, جہاں پر عزتیں نیلام کی جا رہی ہیں, وہاں پر ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے کس چیز کے اوپر پیسہ لگایا جا رہا ہے, عوام کے ٹیکس کے پیسے کو کس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے, اس کے اوپر کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. کیا اس وقت پاکستان کو ترقی کے لیے شاہراہیں بنانے کی ضرورت ہے, اسٹیڈیم بنانے کی ضرورت ہے, یا عوام کو ریلیف دینے کی ضرورت ہے؟ آپ کی رائے بہت امپورٹنٹ, اس لیے کمنٹ میں ایک جملہ ضرور لکھیے گا. ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا. خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زمان میں رکھے.